تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج رجب کی 4 تاریخ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں. حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں، جسے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے بہت اہمیت کے ہیں. شعبان ہے، رمضان ہے، یہ الگ اس کے فضائل ہیں. لیکن ان مہینوں کے اندر بقیہ جو 10 مہینے ہیں، ان 10 مہینوں کے اندر یہ 4 مہینے بہت زیادہ اہمیت کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائے ہیں. اور ان 4 مہینوں کی مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے تک بھی، نبوت کے ملنے کے بعد ملنے تک بھی لوگ ان مہینوں کی بڑی اہمیت کرتے تھے، بہت اس کو اچھا سمجھتے تھے اور اس کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے. یعنی اس مہینے میں جنگ نہیں لڑتے تھے، اس مہینے میں قتل و غارت گیری نہیں کرتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، جنگ چل بھی رہی ہو تو جنگ کو کھڑا دیا کرتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. اور اس 4 مہینے کی بڑی اہمیت تھی لوگوں کے سامنے عرب ممالک کے اندر. اور آج بھی یہود و نصارہ ان 4 مہینوں کی بڑی اہمیت کرتے ہیں. تو ان 4 مہینوں کے اندر یہ آخری مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ چل رہا ہے. یہ رجب کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے. اس مہینے کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو ایک دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. حالانکہ اس دعا کے اندر بہت اہم چیزیں بتائی گئی ہیں، بہت اہم چیزیں.
جیسا کہ اس دعا کے اندر ہے کہ اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمیں برکت نصیب فرما، برکت عطا فرما، بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب کے مہینے میں ہمیں برکت نصیب فرما اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت نصیب فرما، وبلغنا رمضان، ان دونوں مہینوں کی برکت سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ بہت اہم مہینہ ہے، اس لیے بزرگان دین جو ہے مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی کو اس مہینے کے اندر زیادہ بڑھا کر دینے کا وعدہ کیے ہیں کہ جو آدمی نیکی کرے گا ہم اس مہینے کے اندر جو ہے نیکیوں کو زیادہ کریں گے، ایک نیکی کرو گے تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی انسان کی نیکیوں میں زیادہ کر کے دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ان مہینوں کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی بڑا ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حج کا مہینہ ہے، مقام بھی اہمیت ہے اور اوقات بھی بہت اہمیت کے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی حج کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ مکے میں جاتا ہے، جاتا نہیں جاتا، وہ مقام بھی بڑا اہمیت کا ہے۔ بھئی مکہ کا جو زمین ہے، مکے کی جو جگہ ہے بڑی اہمیت کی جگہ ہے، اور دن اور اوقات بھی اس جگہ بڑی اہمیت کے ہیں، کیونکہ سال کے 5 دن ہی میں حج ہوتا ہے، ان کے علاوہ کبھی حج نہیں ہوتا۔ اب دوسرے دنوں میں جائے عمرہ کرے، لیکن ان 5 دنوں کے اندر خصوصی طور پر حج کیا جاتا ہے۔ تو مقام بھی بڑی اہمیت کی ہے، وقت بھی بڑی اہمیت کا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس اوقات میں اس مقام پر اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو بتاؤ اس آدمی کو گناہ کے اندر ایک گناہ لکھا جائے گا یا بڑھا کر اس کو گناہ لکھا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیں، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر مسجد میں اگر کوئی آدمی باہر گالی دے، مسجد کے باہر اگر کوئی آدمی گالی دے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کتنا بڑا غلیظ آدمی ہے، گالی دے رہا، بولتے نہیں بولتے؟ اگر وہی آدمی اگر مسجد میں خدا نہ خواستہ گالی دیا تو بتاؤ اس کا گناہ بڑھتا نہیں بڑھتا ہے؟ کیونکہ جگہ بھی بدل گئی، اس کی مقام بھی بدل چکا ہے۔ باہر گالی دیا تو اس کا گناہ الگ ہے، وہاں ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن مسجد میں گالی دیا تو 10 گناہ بڑھ کر دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھئی اگر کوئی آدمی نیکی ایک کرے گا تو ہم اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس کو گناہ کا بھی اتنا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے جو ہے حضرات علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر اگر کوئی آدمی مقیم ہے، اگر کوئی آدمی حج کے لیے گیا، عمرے کے لیے گیا، تو اس آدمی کے لیے یہی بات لکھے ہیں کہ مقام اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے تو عمرہ کر لے مکے میں، حج کرنے جا رہا ہے تو حج کر لے، لیکن اگر قیام کرنا چاہ رہا ہے یعنی رہنا چاہ رہا ہے، وہاں اگر رہ کر سونا چاہ رہا ہے، اگر کوئی روم وغیرہ لینا چاہ رہا ہے تو مکے کے باہر لیا کرے، مکے کے باہر روم لے، کیونکہ اس لیے کہ اس جگہ پر اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ بچوں کو تھوڑا خاموش بٹھا دو، پہلے جو بولے بچوں کو، بولنے کے باوجود بھی بچے شرارتی۔ تو خیر بہرحال تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب مقام بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم عبادت خوب کریں، ہم اللہ کے سامنے دو لگائے، اس مہینے کے اندر جتنی عبادت کریں گے، یہ مہینوں کے اندر عبادت کے ذریعے سے آدمی رمضان تک پہنچ سکتا ہے۔ رمضان کے اندر آدمی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان مہینوں میں جو ہے صحیح طریقے سے عبادت نہ کرے تو بتاؤ رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ وہی آوارگی، وہی آباشگی، وہی جو ہے بے ڈھنگی جو پہلے تھی، وہی ڈھنگی بے ڈھنگی رمضان کے اندر بھی وہی رہے گی۔ اگر کوئی آدمی ان مہینوں کے اندر نمازوں کی پابندی کر لیا، عبادتوں کی پابندی کر لیا، ذکر و اذکار کی پابندی کیا، زبان کی حفاظت کر لیا، آنکھوں کی حفاظت کر لیا، دل کی حفاظت کیا، ہاتھ اور پیر کو جو حفاظت کیا، ہر طریقے سے اگر کوئی آدمی گناہوں سے بچ گیا تو وہ آدمی رمضان میں بھی صحیح طریقے سے عبادت کرے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس آدمی کے سارے اعضاء روزہ رکھتے ہیں، آنکھ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاتھ بھی روزے میں رہتا ہے، دل بھی، انسان کے سارے جسم کے اعضاء روزے میں رہتے ہیں۔
اور حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے نبی جی آگے کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی آنکھوں سے گناہ کیا تو اس کے آنکھوں کا گناہ کرنے کی وجہ سے آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا ہاتھ سے گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کا روزہ ٹوٹ گیا، دل سے گناہ کیا تو اس کا جو ہے دل کا روزہ ٹوٹ گیا، زبان سے جو ہے گالی دی تو جس کی وجہ سے اس کا زبان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ 2 مہینے ایسے ہیں جو ہمارے لیے ٹریننگ کے مہینے ہیں، اگر ان مہینوں میں ہم عبادتیں کریں تو رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے جو ہے بڑا قیمتی اور صحیح طریقے سے گزر سکتا ہے۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور بزرگوں کے بارے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرات بزرگوں اور حضرات صحابہ رمضان کے 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ 6 مہینے کے بعد آ رہا ہے تو اللہ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اس کی ہمیں جو ہے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی کی توفیق دے۔ حضرات صحابہ اس کی جو ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر جتنا ہم عبادت کے اندر وقت لگانا چاہیں وقت لگا لیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی تھی، حدیث کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان رجب کے مہینے میں روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے کہ نبی جی آپ رجب کے مہینے میں کیوں روزہ رکھتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے رجب اور شعبان میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ رمضان کے روزوں کی مجھے ابھی سے اس کی عادت پڑ جائے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سال کے مہینے کی 3 روزے رکھتے تھے، ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے جسے ایام 20 کہتے ہیں، 13 14 15 ہر مہینہ 13 14 15 کو روزے رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حالانکہ اتنی عادت ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے یہ فرمانے کہ میرے صحابہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ رمضان کا مہینہ ایک ایک لمحہ میں جو ہے اس کی قدردانی کر سکوں، ایک لمحہ بھی میرا جو ہے اس کا ضائع نہ ہو۔ تو میرے بھائیو اس مہینے کے اندر ہم خوب عبادتیں کریں تاکہ ہماری زندگی آنے والے وقت جو ہے ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اور دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر ایک دعا کی تلقین کی ہے جس کو مسند احمد کے اندر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب کے اندر بھی اس دعا کو لکھا گیا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں جو ہے رجب کے مہینے کی اور شعبان کے مہینے میں خوب برکت نصیب فرما، اور ایک بات ذہن میں رکھیں اور رجب کے مہینے کی یہ خصوصی دعا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی بھئی ہر مہینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر ایک بات ہے کہ جب بھی تم کوئی نیا چاند دیکھو، ہر مہینہ جب بھی تم نیا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دعا سکھائے کہ ہر مہینہ جب بھی دیکھو تو چاند کی دعا سکھائے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر آگے صحابہ سے فرمایا کہ ایک دعا تو ہر مہینے کی ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا رجب کے مہینے کی دعا یہ خصوصی دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ فرمایا کہ اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما۔ یہ کیا برکت کا مہینہ ہے؟ بھئی برکت کا مہینہ آج ہمارے مسلمان جو ہے برکت کا معنی الگ لیتے ہیں۔ دیکھیں برکت ایک عمومی معنی ہے، یعنی کہ آدمی اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے برکت دے، تیرے اولاد میں برکت دے، تیرے علم میں برکت دے، تیرے اخلاق میں برکت دے، تیرے عمر میں برکت دے، تو برکت کا معنی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تجھے ایسی برکت دے جس میں کوئی کم و پیشی نہ ہو، جس کے اندر کوئی جو اونچ نیچ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور برکت کا معنی یہ ہے کہ بھئی اللہ تجھے ایسی برکت دے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو۔ بھئی آدمی دعا یہ کرا کہ اللہ تجھے جو ہے تیری اولاد میں برکت دے، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے ایسی اولاد دے جو کم و پیشی بھی نہ ہو، اخلاق بھی اچھے ہو، اس کے نیک صالح ہو، اور وہ جو سیرت والا اچھا ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، اس کی ظاہر بھی اچھی ہو، اس کا باطن بھی اچھا ہو۔
اللہ تیرے مال میں برکت دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس مال سے اللہ جو ہے ایسا مال اسے نصیب فرمائے جو مال اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، اور ایسی اولاد دے کہ اللہ جو ہے اس اولاد کے ذریعے سے کہ تجھے جنت کے جانے کا ذریعہ بن جائے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اگر تم اس کو صحیح طریقے پر اگر تم خرچ کرو گے یہ چیزیں تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اگر تم اس مال کو تمہاری اولاد کو صحیح تربیت نہیں کرو گے، صحیح جگہ خرچ نہیں کرو گے، تو یہی چیزیں تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی کیا بھئی آدمی کے پاس اللہ نے کروڑوں کا مال، کسی آدمی کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، اب آدمی یہ سوچنے لگے کہ یہ مال مجھے جو اللہ نے دے رکھا ہے میری عیاشی کے واسطے دے رکھا ہے، اب بتاؤ وہ مال آدمی کو جو ہے خیر کی طرف لے جا رہا ہے، شر کی طرف لے جا رہا ہے، برائی کی طرف لے جانا نہیں جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس آپ دیکھیں مال آدمی کو زیادہ مل گیا تو آدمی کے پاس خواہشات بھی زیادہ ہوتے نہیں ہوتے، شراب میں اڑا رہا، وہ عیاشی میں اڑا رہا ہے، وہ اس چیزوں میں اڑا رہا، وہ اڑا رہا ہے، اڑا نہیں اڑا رہا آدمی، یہ اس لیے اڑا رہا ہے کہ بھئی مال کی جو ہے صحیح طریقے کی اللہ نے اسے توفیق نہیں دی، جس کی وجہ سے اس مال کو خرچ کرنے کی اسے جو توفیق بھی نہیں ملی ہے۔ ہونا نہیں ہونا آج وہ چیزوں میں اڑا رہے آدمی، ان میں اڑا رہا، ان میں اڑا رہا۔ اگر آدمی کو جو ہے اللہ جو ہے مال کی صحیح خرچ کرنے کی توفیق دے دیتے تو آدمی صحیح طریقے پر وہ خرچ کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور دوسری چیز اللہ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ تمہاری اولاد جو ہم نے تمہیں اولاد دے رکھی ہے، تم اگر ان اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرو گے یہی اولاد تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ آج دیکھیں کچھ لوگوں کو مال بھی ملا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو اولاد بھی ملی ہوئی ہے، بہت ساروں کو ملا ہوا نہیں ہے، مال بھی ملی ہوئی، اولاد بھی ملی ہوئی ہے، لیکن آدمی ان دونوں چیزوں کی قدردانی نہیں کرتا آدمی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا بیٹا جو ہے روڈ پر سگریٹ پی رہا گٹکا کھا رہا ہو، اب کسی نیک آدمی نے جو ہے کہا کہ بھئی اس کے ماں باپ سے کہا کہ بھئی آپ کے بیٹے کو ہم نے راستے میں جو ہے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، آپ کے بیٹے کو ہم نے دیکھا کہ بھئی آپ کا بیٹا راستوں کے اندر اوباشیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، آنے جانے وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، گانجا مارتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے۔ تو جو والدین اچھے ہوتے ہیں نا وہ والدین یہ کہتے ہیں کہ حضرت اچھی بات ہے، ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، لیکن جو والدین بگڑے ہوئے رہتے ہیں نا ان کی زبان میں ایک ہی بات رہتی ہے، حضرت تمہارا کام دیکھ لو، جاؤ حضرت، تم نہ کون بھی دکھتے نہیں بولنے کے واسطے، ہمارا بچہ کیسا بھی کرتا تھا تم نہ کون بولنے واسطے، بولتے نہیں بولتے۔ بعض ماں باپ تو جو ہے اتنے غلط قسم کے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر بولتے تو کر کو آ رہے دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے، کیا بولتے نہیں بولتے۔ کوئی بچہ کسی کے بچے کو مار دیا، ماں باپ آ کر کہہ رہے کہ بھئی بچوں کا اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، آ کر کہا کہ بھئی آپ کے بچے نے میرے بچے کو مار دیا۔ اب اس کے ماں باپ اس بچے کو ڈانٹنے کے بجائے اپنے بچوں کو یہ تربیت کرتے، کر کو آ رہے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، بولتے نہیں بولتے۔ یہی اولاد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور جو ہے تمہیں جو ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اور یہی اولاد تمہیں جہنم میں ڈھکلنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ جو اللہ نے انسان کو مال دے رکھا ہے، اس مال کا وبال یہی ہے کہ مال کے اندر خوب برکت ہو جانا، خوب مال مل جانا، یہ برکت کی علامت نہیں ہے۔ میں بہت نکتے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، مال کا مل جانا یہ برکت نہیں ہے۔ یہ مال کا مل جانا، بلڈنگ سے بلڈنگ بنا رہا، مال کا مل گیا حد سے زیادہ گاڑیاں خرید رہا، مال کا مل جانا حد سے زیادہ بنگلے بنا رہا، یہ مال کے اندر برکت نہیں، یہ مال کی خواہش ہے۔ یہ نقطے کی بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مال کی خواہش ہے۔ یہ مال کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، مال کے مل جانے کے بعد صحیح طریقے پر استعمال کرنا، یہ مال کی برکت ہے۔
غریب کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مظلوموں کی، اور جو غلط طریقے پر جیلوں میں بند ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحیح طریقے پر استعمال کرنا یہ مال کی برکت ہے. مال کے اندر برکت، خوب مل گیا مال، لیکن آدمی اپنے خواہشات میں زیادہ استعمال کر رہا ہے تو یہ مال برکت نہیں، بلکہ یہ مال جو ہے آدمی کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک حدیث میں فرمایا، جس حدیث کے اندر فرمایا کہ بھئی آدمی کو قیامت میں 5 سوالات کیے گے. تو ان 5 سوالات کے اندر ایک سوال اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. نقطے کی بات سمجھ میں آ رہی؟ کہاں سے تو نے مال کمایا، کہاں سے تو نے خرچ کیا، کتنے بیڑوں کی وراثت کو چھین کر کھایا، کتنے لوگوں کی مال کو چھین کر کھایا، وہ سارا حساب دینا پڑے گا. تو بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے، میں نے یہ بھی بتایا کہ اولاد کا زیادہ پیدا ہو جانا یہ برکت کی علامت نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی نقطے کی؟ اولاد کا زیادہ پیدا ہو جانا یہ برکت نہیں، اولاد ایک بھی ہو اس کی تربیت صحیح کرنا یہ اولاد کی برکت ہے. یہ نیک راستے پر، اللہ کے احکامات پر اپنے بچوں کو ڈھالنا یہ اولاد کی برکت ہے. یہ 7 20 بچے پیدا ہو گئے، آدمی بڑے شان سے کہتا کہ بھئی کتنے بچے؟ بھئی حضرت میں نے 15 بچے، حضرت 10 بچے، حضرت. جانور بھی بچہ پیدا کر رہا. بھئی جانور میں اور انسان میں اتنا فرق ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جانور میں اور انسان میں اتنا ہی فرق ہے. جانور اپنے بچوں کو پیدا کر کے روڈ کے حوالے کر دیتا ہے، انسان اپنے بچوں کو پیدا کر کے تربیت کرتا ہے تاکہ جانے کے بعد اپنی اولاد ان کی جو ہے اپنی قوم کی اور اپنے خاندان کی صحیح تربیت، صحیح رہبری کرے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی بات تو فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل. اگر تم نیک راستے پر نہیں چلو گے تو تمہاری زندگیاں جانوروں سے بدتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کم تو یہ بولتا نہیں کہ حضرت جانور بول رہا بھی نہ ہم نہ بول رہا. میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، اللہ قرآن میں بول رہے ہیں. اگر تم جو ہے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرو گے، جیسا کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے نہیں، حضرت میرا بچہ کر لیں گے، حضرت بات دیکھیں گے، چھوڑو حضرت بولتا. لیکن جب ماں باپ کو اپنے بچے روڈ پر مارتی، جب ان کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، اب انہوں بیٹھ کو اللہ کے سامنے دعا کرتے کہ اللہ مجھے جو ہے اولاد کہیں کو دیا، حضرت اللہ مجھے کوک بنا دیتا، بغیر اولاد کے بنا دیتا تو کتنی اچھی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا برکت کے سلسلے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آخری میں انشاءاللہ اس دعا کی فضیلت بتاؤں گا. ایک آدمی جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہر سال حج پر جاتا، 12 سال لگاتار ایک آدمی دعا کرتا، اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے. شادی ہو کے 12 سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں مل سکی. 12 سال اس نے دعا کیا. اور اس کے ساتھ ایک آدمی کبھی بھی مالدار قسم کا آدمی تھا. اب اس مالدار قسم آدمی کے ساتھ، مالدار آدمی کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خدمت کرنے والا تو ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. اب وہ آدمی خدمت کرنے والا بھی اس مالدار آدمی کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ رہتے تھے. حاجی صاحب مکے کے سامنے دعا کرتے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اولاد دے. 12 سال دعا کی. 12 سال دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد کی نعمت سے نوازا، لڑکا دیا. اب خوش ہو گئے حاجی صاحب، اللہ جو اولاد دے دیے، خوش ہو گئے. مال بھی بہت دیا تھا نا اللہ. 20 سال کے بعد پھر حاجی صاحب آپ اللہ کے سامنے، کعبے کے سامنے دعا کر رہے، اللہ میری اولاد جو تو نے دے رکھی ہے اس اولاد کو کیسا بھی کر کو جان سے مار دے. 20 سال کے بعد آپ اب وہ خادم بولیا حضرت 12 سال پہلے دعا کرے کہ اللہ اولاد دے، اب 20 سال کے بعد دعا کر رہے کہ اللہ مار ڈال. کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ جس اولاد کو میں مانگا تھا وہ اولاد میرے لیے آج جو ہے جہنم والی بن گئی ہے، وبال بن چکی ہے. تو اس لیے اللہ سے جو بھی مانگے برکت مانگے. اللہ ہمیں جو بھی اولاد دے وہ برکت والی اولاد دے، عافیت والی اولاد دے، اللہ خیر والی اولاد دے. یہ اللہ سے مانگنا سیکھے ہم لوگ. تو اللہ ہمیں جو ہے مال بھی دے تو برکت دیں گے، اور آدمی کو صحت مندی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ صحت برکت والی صحت دے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں جو ہے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں خوب برکت دے، اتنی برکت دے ہمیں، اتنی جو ہے برکت دے کہ رمضان کے مہینے میں ہم خوب عبادت کر سکیں۔ اب ہمارے مسلمانوں کا ایک مزاج دیکھیں، رجب کا مہینہ آ گیا تو ہمارے مسلمان بجائے عبادتوں میں لگنے کے، آج ہمارا مسلمان عید کی خوشیوں میں اب سے شروع ہوا نہیں ہوا، کہتے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر عید کی شاپنگ اب بھی شروع ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی؟ کہتے کہ جنہیں عیدان شروع کر ڈالے شاپنگ، اب بھی شروع کر ڈالیں گے حضرت، کون رمضان میں کپڑے زیادہ خریدا بڑی آتی، اب سے شروع کر ڈالیں گے، وہ رجب میں شروع کر ڈالیں۔ بھئی جن مہینوں کے اندر اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، ان مہینوں میں بجائے ہم عبادت کرنے کے آدمی دنیا کی طرف مائل ہو جائے۔ ایک آدمی 2 دن پہلے میرے پاس آیا، کہا کہ حضرت دعا کرو، حضرت کون تو بھی میں نے خرچ دے ڈالے حضرت، کیوں بھی کیا بات ہے؟ ضرورت ہے حضرت پیسوں کی، چل بھی اللہ اچھی بات ہے، اللہ تجھے کہیں سے پیسوں کا انتظام کر دے۔ میں بعد میں اسے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگا کہ حضرت رمضان آنا نا حضرت، بزنس کا مہینہ چلے گا تو پھر کیا کرنا حضرت؟ بھئی آدمی کو سوچنے کی بات ہے، ایک بات ذہن میں رکھے، دیکھیں جب تک آدمی اپنی زندگی کو اپنے بڑوں کی تابع نہیں بناتا، وہ آدمی کبھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میری بات نقطے کی ذہن میں رکھے، جب تک آدمی اپنی زندگی کو اپنے بڑوں کی تابع نہیں بناتا، یعنی ان جیسا نہیں بنتا، آدمی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی کون لوگ ہیں؟ اللہ اس کے رسول ہیں اور حضرت صحابہ ہیں، ان جیسے اخلاق، ان جیسی عبادت، ان جیسا معاشرہ اگر ہم اپنی زندگی میں جب تک نہیں لائیں گے تو ہماری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ بھئی آدمی عبادت میں وقت لگائے، اب دیکھیں رمضان 2 مہینے کے بعد آنے والا، 1 مہینہ ہے، 1 مہینے کے بعد رمضان شروع ہونے والا، اب سے ہی جو ہے آدمی ٹریننگ شروع کرے، ہفتے میں 2 دن روزے رکھے، یا نہیں تو آدمی آخری درجہ مہینے کے 3 دن روزے رکھ لیا کرے، یا نہیں تو مہینے میں 2 روزے، ہفتے میں 1 روزہ رکھ لے، آدمی شروع کرے۔ جیسے آدمی رکھنا شروع کرتا ہے آدمی عبادت کا شوق پیدا ہوتا، نہیں تو رمضان میں وہ بولتا حضرت گٹکا کھانے ٹائم نہیں حضرت، گٹکا نہیں کھایا تو میں بیمار پڑ جاتا ہوں حضرت، بولتے نہیں بولتے کہ دیکھ جنے سگریٹ نہیں مارا تو پیشاب پاخانہ نہیں آتا حضرت مجھے، کتنے جنے بولتے نہیں بولتے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جب ایک مرد پڑھنے کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے طالب علم کے زمانے میں ایک مرتبہ جو ہے وضو خانے کو گئے، استنجا خانے کو گئے، دھواں آنے کو تھا، میں جو ہے سوچا کہ کیا بات ہے بھئی استنجا خانے میں سے دھواں آ رہا، بعد میں جب آدمی نکلیا وہ آدمی نکلیا تو پوچھا بھئی کیا بات ہے بھئی اندر سے دھواں آ رہا نا، انہیں بولے حضرت جب تک دھواں نہیں چھوڑتا وہاں سے پاخانہ بھی نہیں آتا حضرت مجھے۔ بولا اللہ سے توبہ کر، اللہ کے سامنے رو، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، جس نعمت کو اللہ چھین لیتے ہیں آدمی کو عذاب میں مبتلا کر ڈالتے ہیں اللہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آدمی جب حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا چاہے تو اللہ جو ہے اس کو حلال طریقے سے روزی دیتے، لیکن اگر کوئی آدمی حرام سے روزی حاصل کرنا چاہے دولت تو مل جاتی ہے لیکن اس دولت میں برکت نہیں ہوتی، وہ دولت اس کے لیے وبال کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ جو ہے ہم تمام کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جلد آنے کی کوشش کرے۔ رجب کے مہینے میں جو بدعتیں ہیں، جو کچھ ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو بدعتیں چل رہی ہیں، جیسا کہ 22 رجب کو کونڈے کی رسم کرتے نہیں کرتے، اور رجب کے مہینے کے اندر نئے نئے بدعتیں، قرآن خانیاں کرنا، کیا کی دعوتہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری جتنے بھی بدعتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بات کی جائے گی، اس پر بہت ضروری بات ہوگی، جلد آنے کی فکر کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔